تو جی آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی، بہت ہی پیاری اور بہت ہی مزیدار کہانی سنانے والی ہوں جس کا نام ہے پتھر کا سوپ۔ چلیں یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں میں جو ندی سے زیادہ دور نہیں تھا، ایک مہربان سپاہی دھول بھری گلی سے نیچے جا رہا تھا۔ اس کی حرکت سست تھی کیونکہ وہ سارے دن سے چل رہا تھا۔ اسے ایک اچھا گرم کھانا کھانے کے علاوہ اور کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ جب وہ سڑک کے کنارے ایک عجیب و غریب گھر پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ میں سوچا، یہاں رہنے والے کے پاس میرے جیسے بھوکے مسافر کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ اضافی کھانا تو ضرور ہوگا۔ میرا خیال ہے میں اس کے گھر جا کر اس سے پوچھوں کہ تمہارے پاس میرے لیے کھانا موجود ہے۔ اور یوں سپاہی گوبھیوں، آلوؤں، پیازوں اور گاجروں سے بھرے باغ سے گزرتے ہوئے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر جیسے ہی دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، تب دروازہ اچانک خود ہی کھل گیا۔ دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کولوں پر تھے اور اس نے تیوری چڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے بدتمیزی سے کہا۔ پھر بھی سپاہی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہیلو سر، میں ایک گاؤں کا سپاہی ہوں جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی کھانا موجود ہے جو آپ مجھے اس وقت دے سکتے ہیں؟ بوڑھے نے سپاہی کو اوپر سے نیچے دیکھا اور بہت ہی دو ٹوک جواب دیا، نہیں، اب چلے جاؤ۔ سپاہی اس سے باز نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ میں دیکھ ہی رہا ہوں، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس اپنے پتھر کے سوپ کے لیے کچھ اور اجزاء ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مجھے یہ سوپ سادہ ہی کھانا پڑے گا۔ بوڑھے نے بھویں اچکالی۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے پوچھا۔ جی جناب، سپاہی نے جواب دیا۔ اچھا، تو اب مجھے جانے کی اجازت دیں۔ یہ کہہ کر سپاہی راستے کے بیچ میں چلا گیا اور اپنے سامان میں سے ایک لوہے کی دیگچی نکالی۔ ایک بار جب اس نے اس کو پانی سے بھر لیا تو اس کے نیچے آگ جلانے لگا۔ پھر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس نے ریشم کے تھیلے سے ایک عام سا نظر آنے والا پتھر نکالا اور آہستہ سے اسے پانی میں گرا دیا۔ بوڑھا حیرانی سے اپنی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے خود سے پوچھا۔ نہیں، یقیناً ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد سپاہی کو ایک چھوٹی سی چھڑی پانی میں ہلاتے دیکھ کر بوڑھا آدمی باہر نکلا اور سپاہی سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ سپاہی نے اپنے برتن سے نکلنے والی بھاپ کی سونگھ لی اور اپنے ہونٹوں کو چاٹتے ہوئے کہا، آہا، مجھے پتھر کے سوپ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اس نے پھر بوڑھے کی طرف دیکھا اور کہا، یقیناً تھوڑے سے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ پتھر کے سوپ سے کچھ کم ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ ہچکچاتے ہوئے بوڑھا اندر گیا اور نمک اور کالی مرچ لے کر آہستہ آہستہ سپاہی کے حوالے کر دیا۔ بالکل، سپاہی نے پکارا۔ جب اس نے انہیں برتن میں چھڑک دیا، اس نے ایک بار پھر بوڑھے آدمی کی طرف دیکھنے سے پہلے اسے ہلایا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، میں نے ایک بار گوبھی کے ساتھ پتھر کے اس حیرت انگیز سوپ کا مزہ چکھا تھا۔ اس کے بعد بوڑھا آدمی اپنے گوبھی کے پودوں کے پاس پہنچا اور سب سے پکی ہوئی گوبھی اٹھا کر سپاہی کو دے دی۔ وہ کتنی شاندار ہے، سپاہی نے گوبھی کو کاٹ کر برتن میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے برتن کی ایک گہری سونگھ لی اور بوڑھے سے کہا، تم جانتے ہو، یہ چند گاجروں کے ساتھ بادشاہ کے لیے سوپ ہوگا۔ بوڑھے نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ گاجر لا سکتا ہوں۔ اور وہ گاجروں کے پاس گیا اور مٹھی بھر توڑ لایا۔ جب اسے گاجریں پیش کی تو سپاہی بہت خوش ہوا۔ اس نے انہیں کاٹ کر ایک بار پھر برتن کو ہلایا اور یوں یہ کام چلتا رہا۔
बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह लेकर आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले में से मशरूम और जौ जैसी चीज़ें इसमें शामिल की। यहाँ तक कि इसने ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब इसने आधा सूप इसे पेश किया तो बूढ़े आदमी ने कहा कि आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से लाई गई ताज़ा डबल रोटी है, जो पत्थर के सूप के साथ बहुत मज़ेदार लगेगी, इसने शफ़क़त और प्यार से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा भी निकाला और वो भी उसके साथ शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप से बेहतर आज तक उसने पहले कुछ नहीं चखा था। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने इसे रेशम का थैला नहीं दिया था जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मज़ेदार सूप बनाया है, बल्कि मिलकर काम करने और फराख दिली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए थे जिसे वो अपने दरमियान एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। जी, तो देखा आप सब ने, मिलकर काम करने और साथ बैठ के खाने में हर चीज़ का मज़ा दुबाला हो जाता है और हर चीज़ पहले से ज़्यादा लजीज और ख़ूबसूरत बन जाती है। यही इस कहानी का सबक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।